بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا حیو یا قیوم کو صرف 10 بار پڑھ لیں، پری حاضر ہو کر آپ کی مدد کرے گی، آپ سے دوستی کرے گی۔ اس عمل کو لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے۔ میں اس عمل کی جتنی بھی تعریف کروں اتنی ہی کم ہے۔ لفظ ہے یا حیو یا قیوم۔ الحمدللہ کتنے آسان یہ الفاظ ہیں، اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ عملیات کی نئی سے نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ ان کو صرف اور صرف آپ نے 10 منٹ پڑھنا ہے، پڑھتے ہی پری کی حاضری ہوگی۔ الحمدللہ یہ عمل 721 لوگوں کو کروایا گیا عمل ہے اور میرا خود کا آزمودہ عمل ہے۔ جن میرے بہن بھائیوں سے لمبی لمبی پڑھائیاں نہیں ہوتی، لمبے لمبے عمل نہیں ہوتے، منتر تنتر نہیں پڑھ سکتے، نہیں کر سکتے، یا حیو یا قیوم ان دو الفاظوں کو صرف 10 منٹ پڑھ لیں۔ اس ویڈیو میں مکمل سمجھایا جائے گا کہ آپ نے ان الفاظوں کو کیسے پڑھنا ہے۔ ایسے تو میرے بہت سارے بہن بھائی وظیفے وغیرہ کرتے ہوں گے تو وہ سوچتے ہوں گے یا حیو یا قیوم کو صرف 10 منٹ پڑھنے سے کیا حاضری ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتی ہے۔ بس گزارش ہے ویڈیو کو اچھی طرح پورا دیکھیں، طریقہ کار سمجھیں، کن الفاظوں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے کار پر پڑھنا ہے، اس طریقے پر پڑھ لیں، انشاءاللہ پری کی حاضری ہو جائے گی۔ ویسے یا حیو یا قیوم کو 10 منٹ نہیں 10 گھنٹے بھی پڑھ لیں گے تو حاضری نہیں ہوگی۔ طریقہ کار پر کریں گے تو الحمدللہ جن میرے بہن بھائیوں کو کامیابی ہوئی ہے 721 لوگوں کو، ویسے ہی آپ لوگوں کو کامیابی ہوگی۔ اس ویڈیو میں مکمل سمجھایا جائے گا آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، کس جگہ کیسی ہو، ٹائم کون سا ہے، عمل میں سامان کیا چاہیے، جب پری کی حاضری ہوگی آپ نے اس سے بات کیا کرنی ہے، پری کو دوبارہ کیسے بلانا ہے، پری سے کام کیسے لینا ہے، اور جن میرے بھائی بہنوں نے اس عمل کو کیا ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھائی جائے گی۔ اس عمل کو کسی بھی دن وار، کسی بھی چاند کی تاریخ کو کر سکتے ہیں۔ عمل کا جو ٹائم ہے وہ رات کا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا، ٹھیک ہے۔ اب دھیان سے آپ نے باتیں نوٹ کرنی ہے، یہ باتیں غور سے سننے والی باتیں، غور سے سننے والی۔ جس روز آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس روز آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ لازمی آپ پڑھتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس دن لازمی پڑھنی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت، یعنی کہ 2 رکعت نفل جو ہوتے ہیں وہ آپ نے حاجت کے پڑھنے ہیں۔ یہ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے یا بدو، لفظ ہے یا بدو، اس کو 100 بار پڑھا کرنا ہے۔ 4 نمازوں کے ساتھ آپ نے ایسے پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل بما حاجت ادا ہوئے، اس کے بعد آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو آپ نے بالکل سیم یہی طریقہ اپنانا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے حاجت کے پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یا بدو لفظ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کسی تنہائی والی جگہ پہ چلے جانا ہے جو بالکل پاک صاف ہو، تنہائی والی ہو۔ عمل مکمل رازداری کے ساتھ کرنا ہے، پاکیزہ حالت میں کرنا ہے، وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھ کے آپ نے فوراً اس کے بعد یہ شروع کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کسی تنہائی والی جگہ پہ چلے جانا ہے اور جگہ پاک صاف ہو۔ اب اس عمل میں جو پرہیز آپ نے کرنا ہے وہ سب سے پہلے خاص نوٹ فرما لیں۔ جس دن عمل کرنا ہے اس دن کسی قسم کا گوشت نہیں کھانا، عمل کو مکمل رازداری میں رکھنا ہے۔ عمل کو 18 سال سے اوپر والے لوگ کریں، جن کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ اس عمل کو بالکل بھی نہ کریں۔ انڈا نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، اگر کچھ کھانا پینا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنا کے کھانا ہے، اور لہسن پیاز ان سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ عمل میں آپ نے جو لباس استعمال کرنا ہے وہ سفید رنگ کا ہو، چاہے لڑکا کرے یا چاہے لڑکی کرے۔ آپ کو سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ الفاظ میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم، اس الفاظ کو آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے، 1100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو ڈیجیٹل تسبیح وغیرہ پہ نہیں کریں۔ آپ نے کرنا ہے تو ایک تسبیح لینی ہے جو کالے رنگ کی ہو، پتھر کی تسبیح ہو، اس کے اوپر آپ نے ان 2 الفاظوں کو یا حیو یا قیوم کو 1100 بار پڑھنا ہے۔
اور منہ قبلے رخ کرنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی اور 7 بار آیت الکرسی 4 بار چاروں کلوں کو پڑھ کے نئی چھری پر یا چاک پر دم کر کے آپ نے اثار کر کے بیٹھ جانا ہے، اور اپنے سامنے آپ نے ایک چراغ روشن کرنا ہے۔ 7 گلاب کے پھول اور 5 قسم کی مٹھائی، 7 عدد ناریل، 1 ڈبی سندور کی، 1 گلاب کا ہار اور 3 گلے لالا کے پھول، یہ سارا کا سارا سامان آپ نے اپنے سامنے اثار کے باہر رکھنا ہے اور یا حیو یا قیوم کو پڑھتے رہنا ہے۔ یاد رہے آپ کے بازو پر لوہے تذکیر کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر نہ ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے بنوا لیں۔ تو لوہے تذکیر ہوگی تو حاضری ہوگی، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو جب تعداد آپ کی پوری ہونے تک ہوگی، یعنی کہ 900 کے برابر ہوگی، یہ عمل 721 لوگوں کو کروایا گیا ہے اور 900 کی تعداد پر آپ کے سامنے آ کر ڈانس کرتی ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے میں کوئی شیطانی عمل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کئی شکلیں اختیار کرتی ہے، اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ڈراتی بھی ہے۔ اس کی جو بھی چال ہو آپ نے دل تھام کے اچھے طریقے سے عمل کو پورا کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنی شکل میں آ کر آپ کو سلام بلائے گی اور کہے گی، اے اللہ کے بندے یا اے اللہ کی بندی، تو نے مجھے کیوں بلایا، مجھ سے کیا چاہتے؟ تو آپ نے کہنا ہے، میں نے آپ سے دوستی کرنی ہے، آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں اور میرے دنیاوی جائز و ناجائز کاموں میں میری مدد کریں۔ یہ آپ کو ایک شرائط بولے گی۔ اس کی کیا شرائط ہوتی ہے؟ اس کی ایک ہی شرائط ہوتی ہے، تم نے ہر روز روزہ رکھنا ہے، تبھی میں تمہارے پاس حاضری دیا کروں گی۔ آپ نے کہنا ہے، تمہاری شرائط مشکل ہے، مجھ سے نہیں مانی جائے گی۔ پھر یہ کہے گی، جس دن تم نے مجھے بلانا ہوگا اس دن تم نے روزہ رکھنا ہوگا۔ آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہاری شرائط ماننے کی پوری کوشش کروں گا، وعدہ کرو۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام پیغمبر کی 7 بار قسم کھاؤ، تم نے مجھ سے دوستی کر لی، اور جب بھی میں بلاؤں گا حاضری دو گی۔ مجھے، میری فیملی کو، میرے کاروبار کو تم کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میں جب بھی بلاؤں گا تم تبھی حاضر ہونا ہے۔ انشاءاللہ 7 بار حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام پیغمبر کی قسم کھائے گی اور آپ کو اپنی حاضری کا آسان سا طریقہ کار بتائے گی۔ اس کا طریقہ کار حاضری کا یہ ہوتا ہے، جب بھی آپ یا حیو یا قیوم کو 41 بار پڑھو گے، تنہائی والی جگہ پہ میں انشاءاللہ حاضری دے دیا کروں گی اور آپ کا دنیاوی کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا حل کروں گی۔ اس عمل کو جو میرا بہن بھائی کرے، عمل کی اجازت لے اور اپنے نام کی لوہے تذکیر بنوا کے کرے، اور جو بھائی بہن اس عمل کو نہ کر سکتا ہو تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اس عمل کی حاضری ہم سے ٹرانسفر بھی لے سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، کوئی بھی بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔